بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی، سائیکل نہیں تھی، آج سائیکل پر گھوم رہے ہو تو یہ تو بدعت ہے۔ چلیے اس کا بھی جواب ایک حدیث سے لے لیتے ہیں۔ حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصواتا فقال ما هذه الاصوات قالوا النخل يؤبرونه يا رسول الله فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيسا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا كان شيئا من امر دنياكم فشانكم به واذا كان شيئا من امر دينكم فإلي رواه احمد فی مسند۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے، روایت پوری پڑھ دی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے کچھ آوازیں سنی، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اصوات، کچھ آوازیں سنی، آپ نے فرمایا what are these voices، کیا آوازیں کیسی؟ فقال ما هذه الاصوات، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول لوگ کھجور کی تعبیر کر رہے ہیں، عین سے تعبیر نہیں، تے الف زبر تا، تعبیر کا مطلب امپریگنیٹ، ٹو امپریگنیٹ یا ٹو پولینیٹ، یعنی عمل زیرگی کرنا، یا امپریگنیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نر کھجور کے زیرے کو مادہ کھجور کے ساتھ ملا کر کے شجر کاری کرنا، اس کو ٹو امپریگنیٹ بولتے یا ٹو پولینیٹ بولتے۔ تو وہ پولینیٹ کرتے تھے یا امپریگنیٹ کرتے تھے، اس کو عربی میں تعبیر کہتے، وہ جو کھجور وغیرہ لگاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، اس کو گابھا کرنا بھی بولتے ایسا۔ تو کہہ رہے کہ اللہ کے رسول وہ پولینیٹ کر رہے ہیں، امپریگنیٹ کر رہے وہ۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، مؤنث کھجور اور مذکر کھجور، پھر عمل زیرگی کرنا، اس کو پولینیٹ کرنا، اگر یہ نہ بھی کریں تب بھی کھجور اچھی آئے گی۔ یہ دیکھو ایک نقطہ یہ ملا کہ یہ دنیاوی کام ہے، یہ کھجور کو پریگنیٹ کرنا، امپریگنیٹ کرنا یا نہ کرنا یہ دنیا کا کام ہے۔ صحابہ کرام وہی کرتے تھے، اس طریقے سے کھجور لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر نہ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، اسے صلوہ تب بھی ٹھیک ہو جائے گی، فصل اچھی آئے گی، لصلوہ۔ اب کیا کیا، نبی کی بات مان کر کے انہوں نے اس سال تعبیر نہیں کی، وہ عمل زیرگی نہیں کیا، انہوں نے امپریگنیٹ نہیں کیا، انہوں نے ویسے ہی لگا دیا، فصار شیسن، پوری کی پوری کھجور ردی آئی۔ دیکھیے شیش مانے ردی کھجور، تو پوری کی پوری کھجور ردی آئی۔ اب سب کے سب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ اگر امپریگنیٹ نہ کیا جائے تب بھی فصل اچھی آئے گی، لصلوہ آپ نے کہا تھا، فصل پوری کی پوری تباہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول آپ نے جیسا کہا تھا ویسا ہم نے کیا، لیکن فصل تباہ ہو گئی۔ آپ نے اصول بتایا، اذا کان شیئا من امر دنیا فشانکم بھی، دنیا کا معاملہ ہے تو تم وہ دنیاوی معاملہ مجھ سے زیادہ، شیئا من امر دینکم، معاملہ دین فیلیا، تو کہیں جانے کی ضرورت ہے، میری ہی طرف آنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ معاملہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک دنیا دین کا معاملہ آیا، ایک دنیا کا معاملہ آیا۔ اب یہ دنیا کا معاملہ نبی نے جب بتایا تو کامیاب نہیں ہوا وہ۔ اچھا ایک نقطہ یہ بھی ملا، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اگر عالم الغیب آپ ہوتے تو کبھی بھی منع نہیں کرتے، اس لیے کہ جان بوجھ کر کے کوئی نبی کوئی نقصان نہیں کرتا کسی کا۔ جی اس سے معلوم ہوا فصار شیسن، پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی۔ جب شکایت کی گئی فذکروا ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اصول بتایا جب دنیا کا معاملہ ہو تو تم اس کو کر ڈالو، میری بات ماننے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی دین کا معاملہ ہے تو دین کے معاملے میں صرف میری ہی طرف لوٹنا ہے، فیلیا، اور کہیں جانے کے لیے۔ اس میں تقلید کا رد ہے۔ تقلید کا رد کیسے کہ دین کا معاملہ ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی طرف پلٹو، فلاں کی طرف پلٹو، فلاں کی طرف پلٹو، صرف آپ نے کہا فیلیا، میری ہی طرف پلٹنا ہے، اس لیے کہ میں ہی رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، دوسرا کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میری طرف اگر نہیں پلٹے گا کہیں جائے گا تو بدعت میں مبتلا ہو سکتا ہے، یہ فیلیا آپ نے کہا۔ تو یہاں دین اور دنیا کا معاملہ اس حدیث کے اندر الگ کر دیا گیا۔ دنیا کا معاملہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن دین کا اگر معاملہ آ جائے تو پھر میرے ہی پاس آنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا معاملہ جو دین میں نہیں ہے، دین سے متعلق ہے، وہ اس کے اندر دین کے اندر ایجاد کرتا ہے تو یہ احداث فی الدین ہے، یہ ممنوع ہے۔ دنیا کے معاملے میں آپ ترقی کریں، نئی چیزیں ایجاد کریں، یہ بدعت نہیں ہے، اس کو بدعت نہیں کہتے۔ بدعت دین کے اندر مت، بدعت اگر دین کے اندر اس کی ممانعت ہے، یہ مردود ہے۔ اور عمل اگر ہو تب بھی
کوئی ایجاد کر رہے ہو تو بدعت ہے ہی، کوئی عمل بھی کر رہے ہیں جس پر رسول کی مہر نہ ہو وہ بھی ریجیکٹڈ ہے. دلیل یہ حدیث پاک. اخبرتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث عمل کے بارے میں، ایک احداث فی الدین کے بارے میں اور یہ عمل کے بارے میں، کتاب صلاۃ المسافرین میں، کہ جو آدمی کوئی ایسا عمل کرے، من عمل عملا کو لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہ ہو، جس پر ہماری مہر نہ ہو، فهو رد، تو مردود ہے. چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو جس پر نبی کی مہر نہ ہو، جو نبی نے بتایا نہیں اور آدمی اس کو کر رہا ہے، تو وہ بدعت ہے. دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر کے، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے متعلق، یا جو کو احداث فی الدین پہلی روایت کے اندر جو کتاب اصول بخاری میں، اور یہ روایت عمل سے متعلق، من عمل عمل، اور دونوں روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ